اسرائیل کی غزہ پر تباہ کن بمباری، شہید فلسطینیوں کی تعداد 1500 ہو گئی، بچوں اور خواتین سمیت 6800 سے زائد زخمی۔ صہیونی افواج کی جانب سے فاسفورس بموں کا استعمال، محصور غزہ پر ہزاروں ٹن بارود گرا دیا گیا۔ اسرائیلی فضائی حملوں میں رہائشی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی، 3 لاکھ سے زائد فلسطینی بے گھر۔ فلسطینی عوام کا راستہ روکنے کے لیے اسرائیلی فوج کے رفح کراسنگ پر بھی حملے۔ اسرائیلی جارحیت کے جواب میں حماس کی کارروائیاں، ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد 1300 سے تجاوز، 3200 سے زائد زخمی۔ حملوں میں 22 امریکی اور 188 اسرائیلی فوجیوں کے مارے جانے کی تصدیق۔ اسرائیلی میڈیا کا تل ابیب سمیت دیگر شہروں میں کئی اہداف کو نقصان پہنچانے کا بھی اعتراف۔ جرمنی کا اپنے 5000 شہریوں کو اسرائیل چھوڑنے کا حکم۔ اسرائیل کا جبر انتہا کو چھونے لگا، غزہ میں خوراک کی کمی، بڑے انسانی المیے کا خدشہ۔ خوراک پانی کی سپلائی محدود، صورتحال تباہ کن ہو سکتی ہے۔ ہسپتال پناہ گزین کیمپوں میں تبدیل، زخمیوں سے چور۔ فلسطینیوں کے لیے اشیاء ضروریہ خریدنا بھی ناممکن بنا دیا گیا۔ دکانوں پر اشیاء کی کمی کا سامنا۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کی عالیہ ذکی کہتی ہیں بمباری کے نتیجے میں صورتحال مزید بدتر ہو جائے گی۔ غزہ کا واحد پاور پلانٹ بھی بند، فلسطینیوں پر زمین تنگ کر دی گئی۔ غزہ میں اسکولز، ہسپتال اور UN مراکز کو نشانہ نہ بنایا جائے، سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کی اپیل۔ سعودی عرب فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم رکوانے کے لیے متحرک، ولی عہد کے عالمی رہنماؤں سے رابطے۔ شہزادہ محمد بن سلمان کا فرانس کے صدر کو فون، غزہ میں بمباری کے باعث بگڑتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ سعودی ولی عہد کا شہریوں پر بمباری رکوانے، غزہ کا محاصرہ ختم اور بین الاقوامی قوانین کا احترام یقینی بنانے پر زور۔ ایرانی صدر اور شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان بھی رابطہ۔ فلسطینیوں کے خلاف جنگی جرائم کے خاتمے کے معاملے پر اتفاق کیا گیا۔ حماس کی حالیہ کارروائیوں نے داعش کی یاد تازہ کر دی، حملوں میں 25 امریکی ہلاک ہوئے ہیں۔ اسرائیل کے لیے امریکی فوجی مدد آ رہی ہے، مکمل ساتھ دیں گے، اسرائیل کی دفاعی ضروریات پوری کی جائیں گی۔ حماس فلسطینیوں کے مفاد کے لیے ہرگز کام نہیں کر رہی۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کی تل ابیب میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقات کے بعد نیوز کانفرنس مصافحہ کرتے ہوئے کہا، ہم یہی ہیں، کہیں نہیں جا رہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سعودی عرب میں موجود سابق وزیر اعظم نے عمرہ کی سعادت حاصل کر لی۔ حسین نواز اور ذاتی سٹاف بھی ہمراہ تھا۔ نواز شریف کل سے اہم ملاقاتیں کریں گے، شاہی خاندان کے اہم ممبر سے بھی ملاقاتوں کا امکان۔ لیگی قائد گزشتہ روز لندن سے جدہ پہنچے تھے۔ ہماری مخلوط حکومت نے ریاست کو بچایا، سیاست کی پرواہ نہیں کی۔ ریاست نہ بچتی تو سیاست ویسے ہی دفن ہو جانی تھی۔ ملک کی خاطر ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی ورثے میں ملی، پاکستان میں ترقی اور خوشحالی کے منصوبے نواز شریف کے دور میں مکمل ہوئے۔ شہباز شریف کا تاجروں سے خطاب۔ احتساب اپنی جگہ درست، لیکن بیانیے کا محور نہیں ہونا چاہیے۔ نواز شریف کے بغیر الیکشن ہو سکتا ہے تو چیئرمین PTI کے بغیر کیوں نہیں؟ ہم یہ ہسٹری دہرانا نہیں چاہتے۔ 9 مئی کے واقعے کو نظر انداز کر دیا تو یہ بڑی غلطی ہوگی۔ جب ملٹری کو چیلنج کریں گے تو پھر انہی کا قانون لاگو ہوگا۔ 9 مئی کو چیئرمین PTI مظاہرین سے رابطے میں تھے، مضبوط شواہد موجود ہیں۔ 2017 میں نواز شریف کی وزارت عظمیٰ جانے میں مشرف کیس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ ہمارے وزارت عظمیٰ کے امیدوار نواز شریف، انہیں حکومت ملی تو معاشی بحالی کے لیے ملٹری لیڈرشپ کا کردار برقرار رکھا جائے گا۔ خواجہ آصف کی دنیا نیوز کے پروگرام آن دی فرنٹ میں گفتگو۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے قطر کی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف لیفٹیننٹ جنرل پائلٹ سالم حمد عقیل النوید کی ملاقات۔
باہمی اور پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال، دونوں ملکوں کی عسکری قیادت کا بہتر تعلقات کے لیے کام جاری رکھنے کا عہد۔ پاکستان قطر کے ساتھ اپنے برادرانہ تعلقات کو قطر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، آرمی چیف کی گفتگو۔